جناب اسپیکر صاحب، ایک افسوسناک بات وہ یہ کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے 9th کی کلاس میں انگلش کی کتاب میں 9ویں جماعت کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ختم نبوت کے پیراگراف کو حذف کیا گیا ہے۔ وہاں پر جو 2020 سے پہلے والی کتاب تھی 9th کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر موجود ہے، اور اب والی کتاب میں ختم نبوت کے ذکر کو حذف کر دیا گیا، اس پیراگراف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور صوبائی وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب نے اس بات کو، اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ اور آپ نے وضاحت تو دے دی، مگر صرف وضاحت سے تو کام نہیں چلے گا۔ جو چور ہے اس چور کو قوم کے سامنے لانا بھی پڑے گا، گریبان سے پکڑ کے قوم کو بتانا بھی پڑے گا کہ اس چور نے چوری کیوں کی ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ کیوں ڈالا ہے، اور کس کے کہنے پہ ڈالا ہے اور کیوں ڈالا ہے۔ یہ بات کی وضاحت تو یقیناً کرنی پڑے گی، اور یہ آپ اگر نہیں کریں گے، آپ وزیر تعلیم ہیں تو بات تو آپ پہ جائے گی، آپ بھی اس میں ملوث ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں، آپ تو پھر چور کو سامنے لائیں، قوم کو بتایا جائے کہ یہود و نصارہ جب صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گستاخانہ خاکے بناتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی اسپیکر صاحب، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ یہود و نصارہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ تو باب الاسلام ہے، سندھ باب الاسلام، یہاں پر میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالیں گے تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ مگر کسی کے اگر لیڈر کی بات ہونا تو وہ بہت جلدی حل کیا جاتا ہے، اس میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ پھر قوم اشتعال میں آئے گی، قوم پھر روڈوں پہ آئے گی، پھر قوم جب روڈوں پہ آئے گی پھر مسئلہ حل ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ وزیر تعلیم صاحب کوئی وقت بتا دیں کہ اس وقت تک انشاءاللہ ہم اس ختم نبوت کے چور کو سامنے لائیں گے، قوم کے سامنے لائیں گے اور بتائیں گے کہ اس نے چوری کیوں کی ہے۔ شکریہ اسپیکر۔